جو آپ کا اندر کا انسان جو آپ کو ڈرا رہا ہے نا، اس کو سلا دو، اس کو سلا دو کہ سو جاؤ کچھ دیر، کہ ہمارے خوابوں کی تعبیر باقی ہے، کہ ہمیں اور بھی کچھ بننا ہے اس دنیا میں. My name is Rafiq Ahmed Bhutto. I am IT expert and cybersecurity expert working as a visiting faculty in different colleges and institutions in Hyderabad. I am basically from district Kashmir, named a small village called Badani, where I got my early education. After getting my early education, I moved to Hyderabad in 2012, where I got preparation for my intermediate education. After getting my intermediate education, I decided myself to get admission in University of Sindh, where I am having my graduation from University of Sindh, Faculty of Engineering in Information Technology Department. آج ہم بات کریں گے کہ زندگی کے اندر ہمیں وہ کون سی مشکلاتیں آئیں، اور ان مشکلاتوں کا حل نکالنے کے بعد، ان مشکلاتوں کو عبور کرنے کے بعد ہم نے اپنی منزل کو کیسے حاصل کیا. میرا تعلق ضلع کشمور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جس کا نام بڈانی ہے، جہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. ایک چھوٹا گاؤں ہونے کی وجہ سے وہ کافی سہولیات سے اس وقت محروم تھا جب میں میٹرک کلاس میں تھا. جیسا کہ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونا اور اعلیٰ معیاری قسم کی تعلیم کا نہ ہونا، یہ میرے لیے ایک سب سے بہت بڑا چیلنج رہا. ایٹ دا انیشیل اسٹیج جب میں گاؤں میں تھا اور ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سروس موجود نہیں تھی، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے انٹرنیٹ کی دنیا سے کنیکٹ رہنا ہے، انٹرنیٹ کو یوز کرنا ہے، اور مجھے دنیا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کرنا ہے، اور دنیا کے ساتھ مل کر کمیونٹی کو بیسٹ آف لیول دینا ہے. اس وقت مجھے یاد آتا ہے جب میں نے ایک چھوٹا سا پی ٹی سی ایل کا ڈیوائس لیا، اور وہاں پہ سگنل نہیں آتے تھے، اور پھر میں اینٹینا لے کر گیا تھا. وہ جس طرح پی ٹی وی کے دور میں اینٹینا لگایا جاتا تھا، کوئی تقریباً 500-600 فٹ کی بلندی پہ وہ اینٹینا لگا کے 1-2 سگنل آیا کرتے تھے. تو پھر انٹرنیٹ کی مدد سے لرننگ کو پاسبل بنایا. کمپیوٹر میرے لیے عشق تھا، عشق ہے اور عشق رہے گا، کیونکہ ٹیکنالوجی میرے لیے کسی بھی عشق سے کم نہیں ہے. میری جب 11 سال کی عمر تھی تو میں اپنی 11 سال کی عمر میں ایک اینڈرائڈ ڈیولپر رہا، اور میری 11 سال کی عمر میں مختلف قسم کی اینڈرائڈ ایپلیکیشنز پلے اسٹور تک اویلیبل تھی. میں نے جو اپنا سفر شروع کیا ٹیکنالوجی کے اندر، وہ کوئی 10 سال پہلے کا تھا. مجھے یہاں پر آتے ہوئے تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں. میں حیدرآباد میں مقیم ہوں، اور یہاں پر حیدرآباد میں نے یہاں پر رہتے ہوئے مختلف کوآرڈینیشنز کی، مختلف گروپس، مختلف این جی اوز کے اندر، مختلف اکیڈمیز اور انسٹیٹیوشنز کے اندر، جہاں پہ ہم نے کولیبریٹیولی ریسرچ کو آگے بڑھایا اور جو ریئل ورلڈ چیلنجز ہیں اس پہ کام کرنے کی کوشش کی. میری جہاں تک بات ہے اسپیشلٹی کی، تو میری اسپیشلائزیشن خصوصاً سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ہے، جہاں پر میں نے خدمات سر انجام دی ہیں. جب میں یونیورسٹی کے 2nd ایئر میں تھا، تو when I was in 2nd year university in Department of Information Technology, so I wrote my research paper. سو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ یونیورسٹی کے 2nd ایئر میں ہیں، اس کا ریسرچ پیپر لکھنا اور اس کا ریسرچ پیپر پبلش ہونا، یہ کسی بھی جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں نے پہلا جو ہے ریسرچ پیپر لکھا تھا سائبر سیکیورٹی تھریٹس اینڈ ولنریبلٹیز کے اوپر، جس کو میں نے 2018 جولائی میں اینیول کمپیوٹر سائنٹسٹ فیسٹیول اسلام آباد میں پبلش کروایا. اور جب وہاں پہ پبلش کروایا تو مجھے وہاں پہ ایوارڈ ملا تھا، ینگر کمپیوٹر سائنٹسٹ ایوارڈ بائی دا منسٹری آف ڈیفینس آف پاکستان، جو کہ سرینا ہوٹل میں اسلام آباد میں منعقد ہوا. اس کے تمام مراحل سے گزرنے کے لیے، کیونکہ میں ایک چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے بعد حیدرآباد جو کہ سندھ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پہ رہنا اور وہاں کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، یہ میرے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھا. میں بات کرتا ہوں جب میں نیا حیدرآباد آیا
تو چونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایک مڈل کلاس سے ہے، میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے لیے اخراجات کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک اچھی مہنگی اکیڈمی کو جوائن کرنا میرے لیے افورڈیبل نہیں تھا۔ میرے پاس سلوشن وہی تھا جو میں نے گاؤں میں اپلائی کیا تھا، یہ تھا کہ میں انٹرنیٹ کے سہارے جیوں اور انٹرنیٹ کے سہارے اپنے علم کو حاصل کروں۔ جو ہی میری داخلہ ہوئی، ایڈمیشن ہوئی یونیورسٹی آف سندھ میں، تو اسی دن سے میں نے یوٹیوب کی مدد سے، انٹرنیٹ کی مدد سے میں نے آکسفورڈ، کیمبرج اور MIT یونیورسٹی کے کورسز کرنا شروع کیے۔ یعنی جو ٹیچر مجھے پڑھاتا تھا کلاس میں، سبجیکٹ پڑھاتا تھا، لیٹ سپوز وہ C++ پڑھا رہا ہے، وہ ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ پڑھا رہا ہے، تو وہی میں جا کے یوٹیوب پہ MIT یونیورسٹی، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی جیسے یونیورسٹیز کے جو اعلیٰ معیار کے کورسز ہیں ان کو واچ کرتا تھا، جس سے نہ تو صرف مجھے تعلیم میں اضافہ ہوا، میری جو ہے وہ اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہوئی، میری نالج میں اضافہ ہوا، بلکہ میری انگلش لینگویج بہت اسٹرانگ ہوئی، مجھے انگلش کو بھی امپروو کرنے کا ایک بہت اچھا خاصا موقع ملا۔ چیلنجز کی اگر بات کی جائے تو بہت چیلنجز آئے۔ لیٹ سپوز اگر چیلنجز کی بات کی جاتی ہے تو لیٹ سپوز سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیسٹ آف لیول کرنا ہے، سوسائٹی کے سامنے بیسٹ آف لیول کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بیسٹ آف لیول کرنا ہے، معاشرے کے اندر اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا میرا چیلنج تھا۔ ایک وہ بندہ جو کہ چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، جس کو بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی تھی، وہ آتے ہوئے حیدرآباد جیسے شہر میں آئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، سب سے بڑا چیلنج یہ تھا۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی، کیونکہ اسی وقت میں نے اپنی ڈکشنری سے مشکل لفظ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میرے پاس اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی سہارا تھا کہ میں اپنی مختلف اکیڈمیز میں جاؤں اور وہاں پہ سروسز دوں۔ میرے لیے یہ کیا اس سے بڑی جو ہے وہ میرے لیے باعث فخر بات ہوگی کہ میں جب ایک انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ رہا اور جس اکیڈمی میں پڑھانے گیا، میرے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس رہے۔ آخر اسے کیا وجہ تھی کہ ایک انٹرمیڈیٹ کا بچہ یونیورسٹی کے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے؟ جی ہاں، وجہ ضرور تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ میں نے جو اپنی میٹرک سے انٹرمیڈیٹ تک محنت کی یوٹیوب کی مدد سے، ہاں میں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی مدد سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں IT کرنے سے پہلے IT کر چکا تھا یوٹیوب کی مدد سے۔ کیونکہ آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے، مواقع نہیں ہے، تو گویا وہ صرف ایکسکیوزز بنا رہا ہے، وہ صرف بہانے بنا رہا ہے، اس کو پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ آج ہم لمٹ لیس ہو چکے ہیں، دنیا ایک ولیج بن چکی ہے۔ آج پوری دنیا کی بڑی بڑی اعلیٰ یونیورسٹیز جن کے اندر جانے کا ہم خیال تک نہیں کر سکتے، وہاں کے لیکچرز آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ایسے لیکچرز جہاں پہ آپ لاکھوں روپے کی فیس ادا کرتے ہیں، وہ لیکچرز آج آپ کو یوٹیوب پہ فری میں ملیں گے۔ ہاں، ان کے حصول کے لیے کیا چاہیے؟ وقت چاہیے جو ہمیں نکالنا ہے۔ کامیابی کے لیے سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ وقت ہے۔ مجھے بتانے میں یہ کبھی حیرت محسوس نہیں ہوئی کہ میں نے میٹرکس، انٹرمیڈیٹ اور آج I am having my graduation اور آج میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ میرا جسم چپ نہیں رہتا، اور جس دن میرا جسم چپ رہتا ہے میں خود کو مرا ہوا ایک بت سا، ایک جسم جو بغیر روح کے وہ سمجھتا ہوں۔ آج تک میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں اور باقی کے گھنٹے میں سونے کو دیتا ہوں۔ آج ہم لمٹ لیس ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ اگر محنت کرتے ہیں اس کا پھل آپ کو ملتا ہے۔ میں نے 3 بار اسلام آباد کے اسپانسر ٹور کیے بائی ایئر۔ آخر کوئی کمپنی، کوئی آرگنائزیشن، کوئی ادارہ، کوئی ٹیلی ویژن آپ کو اپنے خرچے پہ کیوں بلائے؟ یہی ہے کہ آپ کچھ کریں اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ میری ابھی جو مصروفیات ہیں اس میں گوگل کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں ٹرانسلیشن کے اندر، جس کے اندر میری سندھی لینگویج کی ٹرانسلیشن کے اندر بہت بڑی خدمات ہے، جہاں پہ میں اپنی بیسٹ آف لیول کر رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی ٹیکنکس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی لینگویج کی جو ایکوریسی ہے اس کو مزید بہتر بناؤں، تاکہ ہمارے جو لوکل سندھی کمیونٹی ہے اس کے لیے گوگل ٹرانسلیشن کی ہیلپ ہو سکے اور وہ اس کو
اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں. میری خدمات مختلف فرمز اور آرگنائزیشن کے لیے ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پہ ہیں تاکہ وہ اپنی سائبر سیکیورٹی کے پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے اس کی ٹرمینالوجیز کو اور اس کے اسپیکٹرم اور میتھڈولوجیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے مینجمنٹ، اپنے ڈپلائمنٹ اور اپنے انفراسٹرکچر کو محفوظ رکھ سکیں. میری سروسز حیدرآباد کے مختلف کالجز اور انسٹیٹیوشنز کے لیے آج بھی ہیں جہاں پہ میں اپنی ایز اے لیکچرر کے طور پہ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، جہاں پہ میں لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دے رہا ہوں کہ آخر ٹیکنالوجی ضرور کیوں ہے، ٹیکنالوجی آپ کو اڈاپٹ کرنی کیوں چاہیے. آج کا نوجوان جو ٹیکنالوجی میں آنا چاہتا ہے وہ ٹیکنالوجی میں اپنے خود کی لمٹس خود سیٹ کرتا ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اب میں اگر نام لوں گا کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا، تو یہاں پہ انلمیٹڈ چوائسیز ہیں آپ کے پاس. وہ چوائسیز جس کی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی گریجویشن کرتے ہیں تو آیا آپ کیا بن سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں اگر ایم اے انگلش کی بات کرتا ہوں تو آپ کیا کمیشن کی طرف جا سکتے ہیں، آپ لیکچرر بن سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں. لیکن آئی گارنٹی یو اگر آپ کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف ہیں تو آپ میں اگر اتنی طاقت ہے تو آپ ایک وقت میں 500 نوکریاں کر سکتے ہیں. آپ کیا بنیں گے؟ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، سسٹم ایڈمنسٹریٹر، ڈیٹا بیس اسکیما ڈیزائنر، اینڈرائڈ ایپ ڈیولپر، آئی او ایس ایپ ڈیولپر، ویب ڈیولپر، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، نیٹورک ایڈمنسٹریٹر، یو آئی یو ایکس ڈیزائنر، سسٹم سپورٹ انجینئر، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکسپرٹ، سسٹم اینالسٹ، بزنس اینالسٹ. کیا بنیں گے؟ دیر از این انلمیٹڈ نمبر آف چوائسیز. بہت چوائسیز آپ کے لیے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. آج کی یوتھ کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ ڈسپلن کو برقرار رکھیں. میرا یہ کوٹیشن ہے کہ اف یو گارنٹی می، کس چیز کی گارنٹی؟ ایکسیلنسی، انٹیگریٹی اور سب سے بڑی چیز ڈسپلن ہے. تو آئی گیو یو دی گارنٹی آف سکسیس. کسی بھی کامیاب بندے کے لیے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ڈسپلن آتا ہے. ڈسپلن میں آپ کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز، اسٹریس مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ جیسی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ ٹائم مینیج نہیں کرتے تو یقین کریں کہ آپ کچھ بھی کریں ناکامی آپ کو ملے گی. ٹائم مینجمنٹ کریں، آپ اپنی ڈائری کو مینٹین کریں، آپ روزانہ کی بنیاد پہ جو کام کرتے ہیں اس کو لکھیں کہ آج میں نے کیا کیا، کل میں نے کیا کیا. ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اس ہفتے کے اندر کیا کیا. اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنے ہر ایک آنے والے گھنٹے کے لیے شیڈول مقرر کریں کہ اس آنے والے گھنٹے میں میری کیا مصروفیات ہوں گی، اس آنے والے گھنٹے میں میرے لیے کیا مصروفیات ہوں گی، تاکہ آپ کا ٹائم پروڈکٹیو بنے. جب آپ کا ٹائم پروڈکٹیو بنے گا تبھی آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے. اس طرح میں پڑھوں گا کہ آج کا دور ایک گلوبلائز دور ہے. آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اے بی سی یونیورسٹی سے صرف ڈگری حاصل کر کے بیٹھ جائیں گے تو گویا یہ محض آپ کے لیے صرف خواب ہے. آنے والے دنوں میں، فیوچر میں جو میں پریڈکٹ کرتا ہوں وہ یہی کرتا ہوں کہ جس کے پاس اسکلس ہوں گے گویا صرف وہی روزگار حاصل کرے گا، وہی پلیسمنٹ حاصل کرے گا. جس کے پاس اسکلس نہیں ہوں گے وہ بیٹھا کا بیٹھا رہے گا. آج کا دور گلوبلائزڈ ہے. گوگل، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام نے خود نے کہا ہے کہ ہمیں ڈگری کی ضرورت نہیں، ہمیں اسکلس کی ضرورت ہے. وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، پاکستانی ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں صرف کام کر کے. تو کام میں دل لگائیں، کام کو سچے دل سے کریں. آج آپ کے لیے انلمیٹڈ چوائسیز ہیں. آج آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہے، آج آپ کے پاس فیس بک موجود ہے، آج آپ کے پاس گوگل موجود ہے. ان کا پروڈکٹیو استعمال کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں. آج ہم لمٹ لیس ہو چکے ہیں، اس لیے آپ اس کو پازیٹیو یوز کریں. اس کا پازیٹیو یوز ہی آپ کو کامیابی کی طرف بڑھائے گا. آپ کا وقت آپ کے لیے بہت لازم ہے. اگر آپ اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے تو یہی وقت ہوگا جو آپ کو آپ کی کل قدر نہیں کرنے دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وقت کی قدر نہیں کی تھی. وقت کی قدر ضروری ہے. وقت کی قدر کرنا سیکھیں. جب وقت کی قدر کریں گے تبھی آپ کامیابی حاصل کریں گے. آپ آج جو کما رہے ہیں وہ وہی ہے جو آج آپ کی اوقات ہے. ہر انسان اوقات سے بڑھ کر نہیں کماتا.
جو اس کی اوقات، اب اوقات سے مراد ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، اس کے پاس تجربہ کتنا ہے، اس کے پاس نالج کتنی ہے، اس بہاف پہ وہ کماتا ہے۔ اپنے اندر ویلیو ایڈ کرنا سیکھیں۔ ویلیو ایڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے انٹر کی، آپ گریجویشن کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ میں کمیشن دے سکوں، میں اچھی جاب حاصل کر سکوں، پھر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ یہ ویلیو ایڈ ہوتا ہے۔ یہ ویلیو ایڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایسی خصوصیات پیدا کریں جس کی وجہ سے آپ کی ویلیو میں اضافہ ہو، اور ویلیو کی اندر اضافے کی سب سے بڑی وجہ ٹیکنیکلٹی ہے۔ آپ ٹیکنیکل بنیں، ٹیکنیکل بنیں گے تو آپ کی ویلیو ہوگی۔ گویا ایسا کام جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے تو آپ بھی وہ کریں گے تو کیا آپ کی ویلیو ہوگی؟ بالکل نہیں۔ آپ وہ کام کریں جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ آپ ریڈیولوجسٹ بنیں، آپ کارڈیولوجسٹ بنیں، آپ ایف سی پی ایس کر کے اسپیشلسٹ بنیں، آپ مشین لرننگ کے اندر آئیں، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر آپ آئیں، آپ ڈیٹا انالیسس کے اندر آئیں، آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی طرف آئیں، آپ سائبر سیکیورٹی کی طرف آئیں، آپ نیٹ ورکنگ ایڈمنسٹریٹر کی طرف آئیں، ٹیکنیکلٹیز کی طرف آئیں۔ دنیا کے اندر آج بھی بہت مسائل ہیں، وہ آپ کو حل کرنے، آپ کو حل کرنے علم کی مدد سے، انٹیگریٹی کی مدد سے، ایکسیلنسی کی مدد سے۔ وہ انٹیگریٹی، ایکسیلنسی اور ڈسپلن تبھی آتا ہے جب آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ وقت ہے جو آپ کو آگے چل کے سکھائے گا کہ مشکلاتوں سے کیسے نکلنا ہے۔ مشکلاتوں سے نکلنے کا ایک ہی واحد حل ہے، اور وہ ہے کہ خود پہ بلیو کریں۔ اگر خود پہ بلیو کریں گے تو یقین کریں آپ دنیا کو فتح کریں گے۔ دنیا کو آپ کامیابی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو بلیو سسٹم بہت ضروری ہے۔ بلیو کریں، اپنے اندر ایک یقین پیدا کریں کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ آج میرے پاکستان کے ہر شہر میں اسٹوڈنٹس آپ کو ملیں گے۔ گزشتہ 2012 سے کہانی چلی ہے، آج بھی 2021 ہے۔ میرے آج پاکستان کے ہر شہر میں آپ کو اسٹوڈنٹس ملیں گے، کوئی بھی شہر ہو۔ میں نے آج تک تقریباً 300 سے زیادہ ٹریننگز کروائی ہیں مختلف ہوٹلز پہ، 5 اسٹار ہوٹلز پہ، پی سی ہوٹل، انڈس ہوٹل، سیرینا ہوٹل، جنا کنونشنل ہال، اسلام آباد۔ تو ایک گاؤں کا بندہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ آخر آپ میں ایسی کیا کمی ہے؟ جو آپ کا اندر کا انسان جو آپ کو ڈرا رہا ہے نا، اس کو سلا دو، اس کو سلا دو کہ سو جاؤ کچھ دیر، کہ ہمارے خوابوں کی تعبیر باقی ہے، کہ ہمیں اور بھی کچھ بننا ہے اس دنیا میں۔ تھینک یو سو مچ۔